فوراً کہنے کہ مشت نہیں سونا جائز نہیں. کیوں نہیں جائز؟ حضرت علی کرم اللہ وجہ کریم کا اپنے گھر میں خاتون جنت سے کوئی بات ہو گئی, آپ گھر سے چلے گئے. میرے آقا میرے سرور کائنات گھر میں گئے, اپنی لاڈلی محبوب بیٹی سے ملے, شفقت فرمائی, بیٹا پوچھا بیٹا تیرا چچا رات کہاں ہے؟ کمال کرو میرے مصطفیٰ پہ, یہ نہیں پوچھا تیرا شوہر کہاں ہے. کمال جائے میرے مصطفیٰ کی میٹھی زبان پہ, فرمایا تیرا چچا رات بھائی کہاں ہے؟ چچا رات کدھر ہے؟ بی بی جی نے عرض کی یا رسول اللہ کو بات ہو گئی تھی, گھر سے چلے گئے. میرے آقا ڈھونڈتے ڈھونڈتے گئے تو حضرت علی مسجد نبی میں سو رہے تھے اور مٹی پر سو رہے تھے جس میں عطر سے مٹی لگی تھی. میرے آقا نے حضور کو حضرت علی کو جگایا, مٹی ہاتھ سے جھاڑتے جھاڑتے, اور سے ابو تراب اٹھ, اس مٹی کے باپ اٹھ, اور مٹی کے باپ اٹھ. وہ ابو تراب علی کا نام پسند آ کہ قیامت تک دنیا اسے ابو تراب کہہ رہی ہے. اس کے بدن میں مسجد نبی کی مٹی لگی ہوئی تھی. آج کی مسجدوں میں لوگوں نے مٹی میرے قالینیں بچھی ہیں, کروڑوں روپے کے فرش لگے ہیں, مگر اس ملک کے غریبوں کے لیے پتہ ہے اسلام نے مولوی سارے پاکستان کے مولوی اکٹھے ہو جان, لیک تو لیک, پاک تو پاک, نیک تو نیک مولوی لے جاؤ, خانہ کعبہ نہیں کھلنا. جس پرویز مشرف نو گالاں کرتے پے نے, نال مرزائی لے کے ٹر جائے کعبہ کھل جان. آج تک کعبہ شریف آدمی ایسے نہیں کھلیا. کہتے جی پیر کا پوچھو مولویوں کو کھلیا کہ نہیں شریف آدمی کے لیے. اللہ معافی دے, اللہ معافی دے. جہالتوں کی کہانی ہے. منو کہنے کعبے دے اندر بھی بھانڈے ٹنگے نے اجے تک کعبے دے اندر بھی بھانڈے ٹنگے نے. رسکی نال پیر جی یہ کیے, میں کہ سارا تو نہیں نہ بدلا. اللہ اکبر. میرے محترم دوستو, اپنے بچوں کو علم دلاؤ. آپ یقین کیجئے مسجد بنائیں گے نفلی ہوگی, کسی پیر فقیر کو پیسے دو گے نفلی ہوگا, عیدی کو دے گے نفلی ہوگا, مولویوں نے دے گا نفلی ہوگا, منو دے گا پتہ نہیں نفلی ہوگا نہیں ہوگا. میری بات سنو, میں تو غریب گناہگار آدمی, میری بات سنو. مگر اپنے بچوں کی تعلیم پر جو خرچے ہے وہ فرض خرچہ اور فرض کا ثواب ہے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. بچوں کو پڑھاؤ, بچیوں کو پڑھاؤ. پردے والا مسئلہ تھا کہ میں 10 بیٹھیں گے, اور بھی دسن کی لوڑ ہے. میرے آقا کے بعد کی باتیں ہیں. یہ چادریں اوڑھنے کا حکم کیسے آیا؟ میں شریف آدمی ہوں. پھر کہا بچیاں بیٹھی ہوئی ہیں, ورنہ میں چادر اوڑھنے کی ان آیات سورہ نور کی ان ساری آیات کی میں یہاں تشریح کر سکتا تھا. میرے محترم دوستو اٹھو, اللہ فرماتا ہے میں تمہیں اندھیروں سے روشنی کی طرف لاتا ہوں. یخرج من الظلمات الی النور, میں اندھیروں سے روشنی کی طرف نکالتا ہوں. ان مولویوں قوم کو دوبارہ اندھیروں کے سفر پہ ڈال دیا. ایک فرقہ دوسرے فرقے کا دشمن, ایک دوسرے کا دشمن. ایک سمجھاتا ہے تیری داڑھی کا سائز ٹھیک نہیں, دوسرا تیرے گٹوں کا سائز. یہ اس سے تقدیریں بدلی. مسلمانوں نے جب قسطنطنیہ فتح کیا, عیسیٰ علیہ السلام نے مرنے سے پہلے پتیلی روٹی کھائی ہے. وہ خمیری روٹی والے ایک پاسے, پتیلی روٹی والے ایک پاسے. ایک خمیری روٹی تو بھی اشار رہا کرو, خمیری روٹی دے سنت ہے کہ نہیں؟ یہ سنت ہے, خمیری روٹی کھانی سنت ہے کہ نہیں؟ ڈر گیا یار کوئی تو سنتا زندہ ہے, آج میں بھی سنتا زندہ کر. دنیا میں جب کبھی کسی خوراک میں خمیر اٹھے گا تو شراب پیدا ہوگی. آٹے میں خمیر اٹھتا ہے تو الکوہل پیدا ہوتا ہے. ٹھیک ہے, آٹے میں خمیر تب اٹھے گا جب الکوہل پیدا ہوگا. سینٹرل آنری مولوی مخالفت کرتے ہیں الکوہل جڑا آٹے جڑا مولوی صاحب کیک کھاتا ہے, رس کھاتا ہے. خمیری روٹی میری سنت مصطفیٰ ہے تو اسے بھی تے الکوہل ہے نا خمیری بھی تے.
نعرے تکبیر، سعودیہ تو سینٹائی الکول نہیں، الکول بری، الکول تو تیرے کھانے میں شامل ہے. جب علم آئے گا، کبھی جب تک فرمنٹیشن نہ ہو خمیر اٹھتا نہیں، اور فرمنٹیشن ہوتی ہے تو اس وقت الکول پیدا ہو جاتی ہے، چاہے وہ معمولی مقدار میں ہو. میرے محترم دوستو، بے شک میری طرف سے ناراض نہ ہونا. جتنے حافظ آباد اور اپنے ڈیڈ ہی سوچو، کوئی بندہ تو اڑ ٹور جائے کہ میں حافظ آباد غریب بچیاں سے کہ ہو یا کالج بنا چاہنا جسے غریب دے بچے پڑھن، سائنس پڑھن، کمپیوٹر پڑھن، کو پیسے جو دے دے گے؟ بالکل نہیں دینے. بالکل مولویاں تو پھر مسجد بنایا ہی جنت جانا. دیکھو میری بات سنو، میری بات سنو، مسجد بنانا پھر کیا نقلی ہے، زیادہ سے زیادہ سنت ہے، مگر مسجد بنانا فرض. اللہ پاک اگر سنتا تے نفلاں تے جنتا جتنے گھر دے سکتا ہے. کسی مولوی صاحب کو پوچھو کہ اپنے بچیاں واسطے گھر بنانے کا زیادہ ثواب ہے یا مسجد بنانے کا زیادہ ثواب ہے، میں اگلی باری آواں تے پوچھ رکھو. میں مسلمان آدمی ہاں، بدیانتی نہیں کرتا، ایک آدھ سوال پوچھ ہی رکھیا کرو. اللہ کا گھر ہے، کوئی شک نہیں، اللہ کا گھر ہے، پر بنایا تو بندے ہی. اللہ دیتا ہے. میں کہا آج تک کوئی مولوی صرف مسجد دا بجلی دا بل خدا کو لے لے میں مان لا. یہ اللہ سے اللہ دے گھر دا بجلی دا بل ہی لے لے میں راضی ہو جاؤں، ایک ٹکا نہیں لے سکتے. انہوں نے ساری عمر لوگوں سے چنتا رہی اور لوگوں کو کہا خدا سے مانگو، ساری عمر لوگوں سے مانگا اور لوگوں کو کہا خدا سے مانگو. ہاں تو اگلا پتا تھا کہ انہوں نے خدا سے مانگنا ہوتا تو چندے والی سندوکڑی مسجد کی چھت پہ رکھتے کہ سکھدا فرشتے پا جان. قول و فعل کا یہ تضاد اس امت کو لے ڈوبے گا. مسجد بھی انسانوں نے بنانی ہے، مسجد آباد بھی انسانوں نے رکھنی ہے. انہوں کو اور مسئلہ پوچھو، کیا مسجد پکی بنانا جائز ہے؟ روز قبراں کا مسئلہ پوچھتے ہیں، سنیا نو تو کیڑے پے. آپ ان سے پوچھے قبر کو چھوڑو، پکی مسجد بنانے کا مسئلہ کہاں لکھا ہوا ہے؟ لڑانا جو امت نو چھوٹی چھوٹی فضول باتوں پہ لڑانا ہے تو بتاؤ پکی مسجدوں کا مسئلہ کہاں ہے؟ میرا محترم جاؤ علم حاصل کرو، دنیا بڑی آگے نکل گئی ہے. اب سائنسدانوں نے سائنس پہ اس زمین کو ناپا. جب اس زمین کو جسے ہم دنیا کہتے ہیں کی کرنے ایڈی وڈی دنیا، اس دنیا نو سائنسدانوں ناپا تے روشنی دی رفتار تے 1 سیکنڈ نکلی. کنی دیر ٹک دی آواز آئیے اینی دیر روشنی زمین دے گرد پھر جاندی. اے تو تیری ساری دنیا سی. دیکھو علم کی دنیا کی رفتار دیکھ، آج روشنی کی رفتار پر زمین کی میئرمنٹ 1 سیکنڈ ہے. آج دنیا کے آخری کونے سے کوئی بجلی کی سپیڈ پہ، کوئی ریڈیو پہ، ٹی وی پہ بول رہا ہے 12 بجے تو 12 ہی بجے ہوں گے. آواز کی رفتار سلو ہے، روشنی کی رفتار تیز ہے. یہ زمین روشنی کی رفتار پر صرف 1 سیکنڈ ہے، اور پہلی کہکشاں روشنی کی رفتار پر کئی سال کا فاصلہ ہے. کئی روشنی کی رفتار پر پہلی کہکشاں میں 2 خرب ستارہ ہے، 200 ارب ستارہ ہے. زمین 1 ستارے کا ذیلی سیارہ ہے. پہلی کہکشاں میں زمین کا وجود ختم ہو جاتا ہے. اگر سالہ دے سیکنڈ کٹو
جو زمین 1 سیکنڈ پا اشاریہ 0.000 لائی جاؤ دنیا کے سارے زیرو مک جان کے زمین کا وجود نہیں ہوگا. وہ پڑھ دے وہ کالجن کے نہیں پڑھ دے منڈے ہاتھ کھڑے کرو سکولا کالجن پڑھ دے گا نہیں بدر پڑھ دے گا ہاتھ کھڑے تجھی نہ کرو اشاریہ 0.0 لائی جاؤ زمین کوئی نہیں. مسئلے بڑے کٹ لے ایک ایسی چھوٹی مخلوق اللہ اکبر اللہ کی کائنات میں زمین کا کوئی وجود نہیں ہے. پہلی کائنات پہلی گلیکسی بھی نہیں ہے. اس سے آگے تو بڑی کائناتیں ہیں بڑی اربوں خربوں گلیکسیاں. انسان بڑی چھوٹی سی مخلوق ہے ضرور کر بیٹھا اپنے آپ کو بڑی چیز سمجھ بیٹھا. میری بات سنیں اسلام انسان کو یہ تھوڑی بہت ہی سمجھے بھی جو دی تو اس علم نے دی. علم میرے اللہ کی ذات نے دیا مغز میری اللہ کے ذات نے دیا. مگر آج مسلمان شکوہ کر سکتے ہیں کہ رب کریمہ 1200 سالہ سارے مغز کافر میں دیتے ہیں کہ مسلمان نے مغز کیوں نہیں دیتا. وہ کدھر کہیں مغز لکھتے پیسے ناراض کوئی نہ ہونا. کوئی سردار جی ٹر گئے انہیں کہ جی انگریز کا مغز کتنے کا انہیں کہ جی 20 پاؤنڈ کا امریکی کا مغز کتنے انہیں کہ جی 25 پاؤنڈ کا مسلمان کا مغز کتنا جی 15 پاؤنڈ کا سارے لگے انہیں کہ جی یہ کتنا انہیں کہ جی سرکار جی کا مغز ہے یہ کتنے کا کہتا جی 100 پاؤنڈ کا کتنے کا سرکار جی بڑے خوش ہے کہنے لگے جی سکھاں کا مغز ایڈا قیمتی کیوں ہے. وہ دکاندار کہنے لگے جی باقی سارے مغز 1 لاش چ نکل آتے ہیں سکھاں 10-15 لاشاں لاؤ تو مغز پورا ہوتا خرچہ بہت ہے. یہ دماغ آج دیکھو میری بات سنو آج سے سینکڑوں سال پہلے عیسائیت اپنے عروج پر تھی. جتنی پادری عیسائیت میں طاقت رکھتا ہے اتنی مولوی اسلام میں طاقت نہیں رکھتا. ایک جھلا جو آدمی اٹھیا اس کا نام گلیلیو تھا. اس نے کہا زمین گردش کرتی ہے زمین جو عیسائی پادریوں نے پتہ لگا شور مت آتا بیتتی ہے کیے بیتتی ہے تو میں بدعت کی داستانیں کیا سنا. عیسائی عالموں نے گلیلیو پر الزام لگا دیا کہ یہ بیتتی ہے غلط عقیدہ نکال لیا زمین نہیں گھومتی. اور وہ بیٹھے اور سائنس والے کے نہیں بیٹھے زمین ہے. پادری اکٹھے ہوئے انجیل کھولی گئی مقدمہ چلا پادریوں نے ثابت کیتا پوری انجیل لکھے ہے زمین نہیں گھومتی. پادریوں نے کہ زمین نہیں گھومتی فرمایا بیتی ہے پھانسی لا دے. اس بیتی کو پھانسی لگا دی گئی. مگر آج زمانے نے ثابت کیا وہ پادری بھی جھوٹے تھے. جو کتاب ان کے ہاتھ میں تھی وہ بھی سچی کون سی انجیل تھی اللہ بہتر جانتے وہ بھی سچی نہیں تھی. اس لیے کہ اس نے آفاقی سچائی کو جو کتاب آفاقی سچائی تسلیم نہیں کرتی وہ کتاب سچی کیسے ہو سکتی. نہ وہ کتاب سچی تھی نہ وہ پادری سچے تھے. میری بات سنو سچا وہ واحد انسان تھا جو کھڑا تھا کہ زمین گھوم رہی ہے. اور آج زمانے نے اس پہ مور لگا دی کہ سچا وہی تھا وہ تنہا سچا تھا. میں سچتا ہوں تم بھی سچائیوں کے لیے کھڑے ہو جاؤ. ہاں پورے معاشرے میں تم اکیلے کھڑے ہو سب اٹھو کھڑے ہو جاؤ سچائیوں کے لیے. اللہ پاک میرے وطن کے نوجوانوں کو سچائیوں پہ اسلام کے علم برداروں کو سچائیوں پہ کھڑا ہونے کی توفیق عطا فرمائے. سچائیوں کی تلاش کرنے کی توفیق عطا فرمائے. علموں کو حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ.